تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں آخر کہاں جا کر رکیں گی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی؟ اس میں پھر ہمارے جو ایسٹس ہیں چاہے ایٹمی ہوں یا دیگر ہوں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگتا ہے آگے چل کے. یہ تو آغاز ہو سکتا ہے نا اس کا. فوج کے بھی جو غیر دفاعی یا پھر جو غیر فوجی اخراجات ہیں وہ کم کرنے کا کہا ہے. تو الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے یہ کنسرنز بھی رہے ہیں کہ اکنامک سیکیورٹی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے، تو جس طرف کو یہ حالات جا رہے ہیں اور اس سب میں ضد بھی ہے، انا بھی ہے، چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں آخر کہاں جا کر رکیں گی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی؟ اس میں پھر ہمارے جو ایسٹس ہیں چاہے ایٹمی ہوں یا دیگر ہوں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگتا ہے آگے چل کے. یہ تو آغاز ہو سکتا ہے نا اس کا. دیکھیں جی، یہ تو اب جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ اس طریقے سے تو نہیں چل سکتا نا بہت زیادہ دیر، کیونکہ اس وقت آپ کی جب تک یہ ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ نہیں آئے گی، اکانومی کو ٹھیک نہیں کرے گی، تو آپ یہ جو اخراجات ہیں یہ ظاہر ہے ان میں کٹوتیاں ہوں گی. اور پھر یہ ظاہر ہے جو مطلب صرف اٹامک وہ جو ہیں وہ تو نہیں ہے، وہ تو مطلب ایک الٹیمیٹ جو ہمارا سیکریفائس ہے وہ تو ہمیں دینی نہیں چاہیے کبھی بھی، لیکن اس سے پہلے بھی کئی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو جو عمران خان کبھی کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اس لیے یہ تو اب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جب تک اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی جو ایکچوئل سیکیورٹی کی ایک ضمانت ہوتی ہے. اس کا میں آپ کو صرف اگزامپل دے سکتا ہوں کہ آپ جو بہت ہی مضبوط قسم کی ملٹری قوت تھی جو یو ایس ایس آر تھا، تو وہ جب اکانومی ان کی بیٹھ گئی تو ان کو وہ ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ ان کی اکانومی کنٹرول مطلب سپورٹ نہیں کر سکی ان کی ملٹری جو اخراجات تھی، تو ان کو جو ہے اپنے آپ کو سلم ڈاؤن کرنا پڑا. اس لیے یہ بڑی ضروری ہے. اور اس دفعہ جو سیکیورٹی ہم نے پالیسی بنائی تھی جو ہم تھے، تو اس میں اس سیکیورٹی پالیسی میں یہ لکھا گیا تھا کہ اکنامک ساورینٹی از پیوٹ اینڈ از دا پیوٹ، اینڈ ارد گرد باقی جو پالیسیز ہیں ریوالو کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی اگر اسی ڈرافٹ کو یا اسی مسودے کو دیکھا جائے اور اسی پر عمل کر لیا جائے تو بہت سی چیزیں درست بھی ہو جائیں. اچھا، اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گھنٹوں اور دنوں کا وقت رہ گیا ہے، یعنی اب معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی ہیو دس سیٹ اماؤنٹ آف ٹائم، اتنے مہینے یا اتنے ہفتے، دنوں تک آ گئی ہے بات، گھنٹوں تک آ چکی ہے. زیدی صاحب کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہے، اب زیادہ فرق نہیں پڑنا، یعنی جتنا بیڑا غرق ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اگر ہم اس کے اندر ایک بالکل اس کا اگر ہم ایک ایکڈیمک انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اس وقت کہاں پر کھڑی ہے اور کتنا مزید خرابی کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں؟ اللہ نہ کرے جائیں، لیکن جو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان لائٹ آف دا کرنٹ اکنامک پالیسیز آف کرنٹ گورنمنٹ. نہیں دیکھیں، آپ نے اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کر بھی لیتے ہیں تو آپ کے پاس جتنے بھی آپ کو ڈالر ملیں گے، لیکن یہ تو فنڈامنٹل جو اکانومی کے وہ تو خراب ہو چکے ہیں نا، اور ہو بھی رہے ہیں. فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ تو نہیں نا کہ آپ جو ہے ایک قسم سے قرضوں پہ ہی آپ نے زندہ رہنا. آپ نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، آپ نے اکانومی کو بڑھانا ہے. آپ ظاہر ہے آپ کی ریمیٹنسز بڑھنی چاہیے، آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھنی چاہیے. اس سے جو ڈالرز آئیں گے وہ ہیلدی ڈالرز ہیں نا. اور وہ اگر گروتھ نہیں ہوگی تو جتنا بھی آپ یہاں سے قرضے لیتے رہیں گے، ہول جو ہے اس طرح تو آپ پھر زیادہ دیر تک تو نہیں اس کو پورا کر سکتے. تو وہ تو ابھی دیکھیں، وہ تو ابھی سارا کچھ نیگیٹو جا رہا ہے نا. دسمبر کے بیچ میں ایکسپورٹس ہیں 16.6% نیگیٹو ہیں، ریمیٹنسز 19.2% نیگیٹو ہیں، اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ 57% نیگیٹو ہے. یہ ساری چیزیں نیگیٹو ہیں. تو جس کو ہے اس کا مطلب ہے اکانومی کو بڑھاوا دینے کی بات ہے. اس بڑھاوے میں تو ابھی تو جو ابھی چیزیں آپ کرنے والے ہیں اس سے تو اور نیگیٹو ہوگا یہ چیزیں. تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جب تک آپ ایک اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں لے کے آئیں گے، یہ پکڑ دھکڑ مارا ماری اس قسم کی چیزوں سے یہ کام چلتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور اس سب کے اندر پھر آپ اگر باقیوں کو کہیں کہ
आके हमारे साथ बैठें, लेकिन उसके साथ ही आप उन्हें उठा भी रहे हो और उनको विक्टिमाइज भी कर रहे हो और पकड़ दकड़ भी चल रही हो, टॉर्चर भी चल रहा हो और मुख्तलिफ तरीकों से तोड़ने की कोशिश भी, सब कुछ एक वक्त पे नहीं हो सकता। और मुल्क के हालात अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं कि मुल्क भी अभी इन चीज़ों का मुतामिल नहीं हो सकता। अच्छा, अगर डॉलर की बात की जाए तो डॉलर तो बिलाशुबा अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसे ट्रैक करना भी छोड़ देना चाहिए कि किधर को जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये कहाँ पे जाके रुकना है। और पेट्रोलियम प्राइसेस भी अब गवर्नमेंट को मजीद तो इंक्रीज करनी पड़नी है, तो वो कितनी एक इंक्रीज हो जाएंगी मजीद आपको लगता है, जो अब इन्हें करनी पड़ जानी है? डिवैल्यूएशन भी है, बाकी IMF का प्रोग्राम भी है, क्योंकि मैं अभी खबर भी पढ़ रहा था कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद जो है उसमें बिजली के बिलों पर सब्सिडी का खात्मा शुरू हो चुका है, यानी काम जो है वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इकोनॉमी के पहले हालात खराब हैं। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये जो आपका वो जो है रुपया कहाँ होना चाहिए, वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से बिटवीन 2.5 to 5% के डिस्काउंट पे होना चाहिए। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज इस वक्त आपका अगर 230 रुपए है, ये समझा जाता है कि दिस इज वेयर इट इज, तो 235, 40, 45 के दरमियान में रुपया होना चाहिए। रुपया 275 रुपये है, इसका मतलब है जो आपका जो जहाँ होना चाहिए उससे 30 रुपया ज्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है। तो अभी जब जैसे ये IMF के पैसे मिलेंगे और थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी फॉरेन करेंसी के अकाउंट में, तो रुपये को अप्रिशिएट होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।